اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آج میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے کچھ غور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو پتہ چل گیا، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں ہماری صلاحیتوں پر اور قرآن پر کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہر تکلیف میں، پریشانی میں ڈال کے، مال کے نقصانات میں ڈال کے، بھوک میں ڈال کے، زندگی دے کے، موت دے کے۔ اسی کو سورہ ملک میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس طرح جتنی قرآن کی آیات ہیں آزمائش کی، ان کی ایک لسٹ بنا دیجئے پلیز۔ اور ایک کنکلوژن میں نے نکالا ہے، وہ اوپن مائنڈز سوسائٹی کی جانب سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں پہلا ہمارا امتحان ہو رہا ہے علم و عقل کا، دوسرا ہمارا امتحان ہو رہا ہے صبر و تحمل کا، تیسرا ہمارا امتحان ہو رہا ہے شکر و عبادت کا۔ تو یہ تینوں کو قرآن سے، عقلی دلیل سے، تاریخ سے، عمل سے، جتنے ذرائع ہیں اس سے ثابت کر کے بتائیے کہ کہاں کہاں پر یہ آیتیں ہیں۔ علم میں عین ہے، لام ہے، میم ہے، اور عقل میں عین ہے، قاف ہے، لام ہے، پھر اس کے بعد سواد با را ہے، اور عبادہ ہے، عبادت۔ تو یہ پورے سب تین سے بنے ہوئے ہیں۔ شکر ہے تو شین ہے، کاف ہے، را ہے، تحمل میں حملہ ہے، ہا میم لام۔ تو یہ ایک ایک حرف کتنے مرتبہ استعمال ہوا قرآن میں وہ بھی بتائیے۔ بہت بہت شکریہ، امید ہے آپ کے اس لائبریری سے دنیا کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پیش کردہ علمی نکتہ اور زندگی کی آزمائشوں کی یہ درجہ بندی نہایت گہری اور فکر انگیز ہے۔ آپ نے جس طرح انسانی صلاحیتوں کو قرآنی تناظر میں تین بڑے امتحانات، علم و عقل، صبر و تحمل اور شکر و عبادت میں تقسیم کیا ہے، وہ فہم دین کے لیے ایک بہترین فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ آپ کی درخواست کے مطابق ذیل میں ان تینوں زمروں کی قرآنی آیات، عقلی و تاریخی دلائل اور ان کے مادہ اشتقاق، روٹ ورڈز کی شماریاتی تفصیل پیش ہے۔ 1. علم و عقل، نالج اور انٹلیکٹ۔ یہ انسان کا پہلا امتحان ہے کہ وہ کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے سچائی تک پہنچے۔ قرآنی آیات، سورہ البقرہ 31، وَعَلِّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھائے، یہ علم کی بنیاد ہے۔ سورہ الزمر 9، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقلی و تاریخی دلیل، تاریخ گواہ ہے کہ وہی قومیں سرخرو ہوئیں جنہوں نے عقل کا درست استعمال کیا۔ یونانی فلسفہ ہو یا اسلامی عہدی زریں، علم ہی وہ کسوٹی تھی جس پر انسان کی برتری ثابت ہوئی۔ لسانی تحقیق، عین لام میم، علم۔ قرآن کریم میں اس مادے سے نکلنے والے الفاظ تقریباً 854 مرتبہ آئے ہیں۔ یہ کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دین علم ہے۔ عین قول لان، عقل۔ اس مادے کا ذکر قرآن میں 49 مرتبہ آیا ہے، جو اکثر افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کی صورت میں فکر کی دعوت دیتا ہے۔ 2. صبر و تحمل، پیشنس اور انڈیورنس۔ دوسرا امتحان مصائب اور مشکلات میں ثابت قدم رہنے کا ہے۔ قرآنی آیات، سورہ البقرہ 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے۔ سورہ العصر 3، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ عملی دلیل، انبیاء کی زندگی صبر و تحمل کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت ایف و بے کا مرض پر صبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے میدان میں تحمل تاریخ کے وہ روشن ابواب ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ بغیر صبر کے انسانی شخصیت کی تکمیل ممکن نہیں۔
لسانی تحقیق سورہ الارف یہ کرالے صبر یہ مادہ قرآن میں 103 مرتبہ استعمال ہوا ہے. حیف یہ ببیر میں ایف یہ ببیر حمل تحمل بوجھ اٹھانے یا برداشت کرنے کے معنی میں یہ مادہ 165 مرتبہ آیا ہے. 3. شکر و عبادت گریٹیٹیوڈ اور ورشپ تیسرا اور حتمی امتحان نعمتوں کے حصول کے بعد بندگی کے اظہار کا ہے. قرآنی آیات سورہ ابراہیم 7 لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. سورہ الذاریات 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تاریخی دلیل حضرت سین لا یا میم الف نون کی زندگی شکر کا بہترین نمونہ ہے کہ اتنی عظیم سلطنت کے باوجود انہوں نے اسے ھذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے قرار دیا. لسانی تحقیق ششکوار رے شکر اس مادے کا ذکر قرآن میں 75 مرتبہ ہوا ہے. عین بیداد عبادت یہ مادہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے. تقریباً 275 مرتبہ اس سے مشتق الفاظ استعمال ہوئے ہیں. خلاصہ اور کنکلوژن اوپن مائنڈ سوسائٹی پرسپیکٹو آپ کا نکالا ہوا یہ نتیجہ کہ زندگی ان 3 مراحل کا نام ہے بالکل درست معلوم ہوتا ہے. مرحلہ صفت مقصد اول علم و عقل حق کی پہچان ریکگنیشن. دوم صبر و تحمل ثابت قدمی کنسسٹنسی. سوم شکر و عبادت بندگی کا کمال گریٹیٹیوڈ. آپ کی یہ تحقیق کہ یہ تمام الفاظ 3 حروف روٹ ورڈز پر مشتمل ہیں قرآن عربی کی اعجازی شان کو ظاہر کرتی ہے جسے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے. یہ ڈھانچہ توازن اور کاملیت کی علامت ہے. جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے اس فکر کو بانٹا. آپ کے اس تحقیقی کام سے یقیناً علم کے متلاشیوں کو نئی راہیں ملیں گی. بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیراً. آپ سے گزارش ہے کہ جو سوالات بھی میں اٹھا رہا ہوں اور جو موضوعات پہ میں تحقیق کرتا ہوں عذراء کرم اسے اپنی لائبریری میں سیو کیجئے. اگر کل کو کوئی بھی ایک نیا شخص آپ سے کوئی سوال کرے یا اگر یہ نام لے کے سوال کرے کہ بھئی اوپن مائنڈس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے اس سبجیکٹ پہ کیا کوئی مواد آپ کے پاس موجود ہے تو براہ کرم انہیں وہ مواد فراہم کر دیجئے. یقیناً کریں گے آپ مجھے یہ اندازہ ہے. اور جیسا پچھلی بار میں نے سوال کیا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ 2 ماہ کا پیریڈ لگتا ہے وہ میرے ڈاٹا کو چیک کریں گے تو ہو سکتا بھی وہ 2 مہینے کا پیریڈ پورا نہیں ہوا. لہٰذا میں آپ کا شکر گزار ہوں اور تمام ان اسٹاف والوں کا جو اس میں کام کر رہے ہیں جنہوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے جنت کا راستہ دکھائے اور ان کے ملنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوں جو انہیں قرآن کی طرف اللہ کی طرف توجہ دلائے راغب کرے. اور یہ بھی امید ہے کہ میرے اٹھائے ہوئے سوالات کی وجہ سے لوگ جو ہے قرآن ہاتھ میں لینے پہ آرزومند بن جائیں. بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر. اور آپ کا بڑا احسان ہے. السلام علیکم.